بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دوائیں اور علاج۔ دوائیوں کے ساتھ مریضوں کی تعداد میں بھی خطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ نیوٹن کا کلیہ یہاں سب ثابت ہو رہا ہے۔ دوائیاں آنے کے عمل سے مریضوں کا رد عمل شروع ہو گیا ہے۔ شیخ صاحب کسٹمرز ہیلتھ کیئر سوسائٹی کے صحیح ترجمان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صبح شام ہوٹل کے باہر تھڑا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہر خاص و عام کو چیک اپ کروانے اور دوائیں لینے کی دعوت عام دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مریض بہتر ہو رہے ہیں اور یہ فیض عام اللہ کے گھر میں جاری ہے۔ اللہ دیا کی بیگم 2 دن پہلے دوا لے کر گئی تھی، آج پھر آ گئی۔ ڈر لگا کہ کہیں اللہ دیا کی طرح اپنی چارج شیٹ تو نہیں ایشو ہونے جا رہی، دوا نے غلط اثر یا ری ایکشن تو نہیں کر دیا، مگر خیریت رہی۔ پیٹ کی خرابی کی شکایت کی اور ساتھ ہی کہا، میں نے مینا جانے سے پہلے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، مجھے کوئی نہ روکے، میرا ساتھ دیں، ان کو مجبور کریں۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اللہ کا گھر نہیں دیکھا، یہاں کمروں میں سونے تو نہیں آئے، خارش بھی ہے، داڑھ میں درد ہے، دیکھ بھال کر اور دعا کر کے دوا دینا۔ خارش کی کریم دیکھ کر خوش ہو گئی، دوا لے کر چلتی بنی۔ چلتے چلتے پھر یاد دلا گئی کہ میں نے مینا سے پہلے حرم جانا ہے۔ 5700 کلومیٹر کا فاصلہ 314 دنوں میں۔ یہ عالم عشق و مستی کا دیکھا نہ جائے۔ یہ عالم عشق و مستی کا دیکھا نہ جائے۔ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ میں نے اللہ کے گھر آنے کے لیے 5700 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل چل کر 314 دنوں میں طے کیا۔ اس دوران میں نے بوسنیا، ترکی، شام، اردن اور مکہ کے علاقوں سے گزرا۔ لوگ تمام راستوں میں اللہ رہنمائی کرتا رہا۔ خواب میں بتایا گیا کہ عراق کی بجائے شام کے راستے جاؤ۔ سارے راستے مجھے کسی نے نہیں روکا، بلکہ جب پتہ چلتا حج کے لیے جا رہا ہوں تو سب خوش ہو جاتے اور مدد کرتے۔ اس سفر کے دوران گرم اور سرد موسم دونوں سے وابستہ رہا۔ ترکی اور سعودیہ میں انٹری ویزا کے لیے 2 مہینے رکنا پڑا۔ 19 اکتوبر 2012 بروز ہفتے مکہ پہنچنے والے بوسنیا کے ایک کلائنٹ نے یہ بیان دیا، میں نے یہ سفر اللہ، اسلام، بوسنیا، والدین اور اپنی بہن کی خاطر کیا۔ عشق و مستی کا یہ عالم کہیں اور نہیں ہو سکتا، کوئی اور ایسی فراٹکیوں اور جنوں کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ بوسنیا کا سینٹ ہارڈسک ابھی مکہ میں ہے، اللہ کے گھر میں جھولیاں بھر بھر کے ثواب سمیٹ رہا ہے اور حج کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ پتہ نہیں واپسی کے ارادے بھی پیدل جانے کے ہیں۔ 12 حاجیوں کی اوپن ہارٹ سرجری۔ حج کے دنوں میں حاجی خوب بیمار ہوتے ہیں۔ فلو، انجیکشن، خارش، پیٹ خرابی، جسم میں درد، معدے میں تیزابیت کی شکایت عام ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص ایام کو کسی نہ کسی طرح دوائیاں کھا کر مؤخر کر لیں تاکہ حج کے تمام مناسک بلا کسی توقف کے ادا کر سکیں۔ عرب نیوز کے مطابق ابھی تک 12 عازمین حج کے دل کے آپریشن کیے گئے ہیں۔ دل کے مریضوں میں سب سے زیادہ بوڑھے مریض کی عمر 91 سال اور چھوٹے کی 16 سال ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ صحت نے 25 ہسپتالوں میں حاجیوں کی خدمت کے لیے 200 بیڈز مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ مقدس شہروں میں 141 ڈسپنسریاں بنائی گئی ہیں، لیکن حاجیوں کی صحت کی حفاظت کے لیے معلم اور مکتب والوں نے کوئی خاص انتظام نہیں کیا۔ ذرا سی بیماری، سر درد، کھانسی، نزلہ اور زکام کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ ابھی ایک دوست نے بتایا کہ وہ ایک ہسپتال میں 3 گھنٹہ بیٹھا انتظار کرتا رہا، پھر بھی باری نہ آئی تو پھر وہ ہسپتال چھوڑ کر ہمارے پاس آ گیا، فوراً چیک اپ کر کے دوائی دی، خوش ہو گیا اور اللہ نے اسے دوسرے دن ہی ٹھیک کر دیا۔ اب وہ روزانہ 5-7 مریضوں کو ساتھ لے کر آتا ہے، سب کو چیک کر کے دوا دیتے ہیں اور دوائیں لیتے ہیں۔ اشعاروں و کنائیوں کی زبان۔ دنیا کے تمام خطوں سے آئے اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے زائرین حج اور مقامی دکانداروں اور ٹیکسی ڈرائیورز نے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اشعاروں و کنائیوں کی زبان بنا کر اپنا لی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور انگلیوں سے یا کیلکولیٹر سے کرایے کا بتاتے ہیں، مسافر انگوٹھا نیچے کر کے کرایہ کم کرنے کا کہتے ہیں۔ عرب ڈرائیور ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ اس سے کم نہیں ہوگا، مان جائیں تو ہاتھ کے اشارے سے کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک ترک عورت ساتھ کھڑی پاکستانی عورت کو ہاتھ کے مختلف زاویوں سے موڑ کر سمجھا رہی ہے کہ ابھی نماز عشاء میں 1.5 گھنٹہ باقی ہے۔ ایک بوسنیائی عورت دکان سے تسبیح خریدتے وقت دکاندار کو بتا رہی ہے کہ یہ بہت مہنگی ہے، اس کی قیمت کم کرو۔ دکاندار مان نہیں رہا اور ہاتھ ہلا کر سمجھا رہا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔
ایک افریقی عورت پاکستانی عورت کو سمجھانے کی صحیح کر رہی ہے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، مجھے آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ کا قہر صحیح نظر نہیں آ رہا۔ حرم کے قریب کے دکاندار بتاتے ہیں کہ اگرچہ ہمیں عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی، مگر ہم عازمین حج کے اشاروں، کنائیوں اور حرکات و سکنات سے سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور انہیں سمجھا بھی لیتے ہیں۔ حرم میں صفائی انتظامی امور کی نگرانی کرنے والے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کا بتانے اور سمجھانے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ کوئی راستہ پوچھ لے تو اسے بعض تو اپنے انداز میں سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کچھ بن نہ پڑے تو خلاص کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ برما سے آئے ہوئے ایک دکاندار نے بتایا کہ میں 17 سال سے یہاں قیام پذیر ہوں اور 10 زبانیں جانتا ہوں۔ جس زبان کا پتہ نہ چلے تو اشاروں کنائیوں کی زبان سے کام چلاتا ہوں۔ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جدہ ٹرمینل پر مستعد نوجوان، خوش شکل، خوش گفتار اور زیادہ تر مستعد اہلکار اپنے اپنے انداز میں عازمین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرم میں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اکثر جگہ معلومات، ہدایات عربی، انگلش کے علاوہ اردو میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ میگا ایونٹ کی تیاری کے لیے صبح سے تیاریاں جاری ہیں۔ اسماء نے مینا کے لیے منی بیگ تیار کر لیا ہے، ضروری اشیاء کے ساتھ میڈیسن بھی رکھ لی ہے تاکہ مناسک حج کے ساتھ ساتھ عازمین حج کی خدمت بھی ہوتی رہے۔ مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ نئے آنے والے عازمین بھی جان گئے ہیں کہ اذان سے پہلے آئیں گے تو جگہ ملے گی۔ ڈاکٹر عمر اور سلیم لطیف ابھی عمرہ کر کے واپس لوٹے ہیں۔ اللہ دیا گرما اور گرما گرم بحث۔ اللہ دیا صبح سے پریشان بیٹھا تھا، بھوک سے ستایا ہوا تھا۔ ایک ساتھی کہیں سے گرما لے آیا۔ طارق شاہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا، پتہ نہیں کھانا کب ملے گا۔ گرما دیکھ کر اشتہا بڑھ گئی، منہ میں پانی آ گیا۔ آمن نے ابھی کاش علیحدہ کر کے اللہ دیا کو دینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ بیگم آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فقیر ہو گئے ہو؟ مانگے کم گرما کھا رہے ہو؟ روٹی کا انتظار نہیں کر سکتے؟ آمن نے لاکھ کہا، تحفہ ملا ہے، ساتھیوں نے دیا ہے۔ وہ نہ مانی۔ عمر کو جان چھڑا کر کمرے سے نکلنا پڑا۔ اللہ دیا کے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی، بیچارے کو گرما چکھنے بھی نہ دیا۔ اس کے بعد وہ ہنگامہ ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ اللہ دیا کے روم میٹس نے کہہ دیا کہ ہمیں کہیں اور شفٹ کر دیں۔ لڑ جھگڑ کر کہنے لگی، 4 دن سے اللہ کا گھر نہیں دیکھا، میں تو مینا سے پہلے حرم جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے، میں اپنا انتظام خود کر لوں گی۔ میگا ایونٹ کی تیاری۔ عشاء کی نماز کے بعد میگا ایونٹ کی تیاری کے لیے ہدایت جاری ہونا شروع ہو گئی۔ آج رات گئے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مینا روانگی ہے۔ مینا میں خیمے لگ چکے ہیں، شہر بس چکا ہے۔ عاشقان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قافلوں میں، بسوں میں سوار ہو کر یہاں پیدل مینا کی طرف کشا کشا روانہ ہیں۔ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، جذبات امنڈ رہے ہیں، نورانیت برس رہی ہے۔ انہی راہوں پہ کہیں قصوہ کے نقش پا ہیں۔ قصوہ پہ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا آئے تھے۔ کل یوم الترویہ ہے۔ مینا میں شام تک قیام ہوگا۔ دیوانے پروانے آ رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں۔ قصوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کر تلاش کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہوگا کہ جسے قصوہ کا نقش پا مل جائے گا، وہ اسے آنکھوں میں بسائے گا، دل میں بٹھائے گا۔ حسن نثار کی نعت یاد آ رہی ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ اگر اس دور میں جنم لیا ہوتا تو اللہ اللہ کیا 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 نظارے ہوتے، کیا جلوے ہوتے۔ حضور کا جلال و کمال، نور اعلیٰ نور، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرشاری اور فرانگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ، حجۃ الوداع، اسلام کا مگنا کاٹا، اقوام عالم کا دستور سننے، سب کچھ دیکھنے، آنکھوں میں بسانے، ایک ایک لمحے کو محفوظ کرنے کا موقع ملتا۔ اے کاش ایسا ہوتا۔ حج کا پہلا دن۔ آج یوم الترویہ ہے، حج کے مناسک پہلا دن۔ گزشتہ رات سے تیاریاں شروع تھیں۔ رات 12 بجے کے بعد بس آئی۔ آج سب کی منزل مینا ہے۔ مینا میں پورا شہر بسا ہوا ہے، خیموں کا شہر، اور اب لاکھوں دیوانوں، مستانوں، فرزانوں اور نیک بیبیوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کا مسکن ہے۔ اگرچہ رات کے 12:30 بج چکے ہیں، مگر نئی صبح کا آغاز ہو گیا۔ پورا شہر جاگ رہا ہے۔ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصوہ کے نقش پا کی خاک کی تلاش میں مینا پہنچانا ہے۔ کفن پوش
عازمین ہر طرف ہر جا نظر آ رہے ہیں۔ چاروں طرف سفید ذرات رینگتے سرکتے چلتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ عزیزیہ سے منی تک سڑکوں پر لمبی سفید چادر نے ڈھانپ لیا ہے۔ سفید چادر پر مختلف رنگوں کی خوبصورت پٹیاں اور دھاریاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ سب ایک ہی منزل تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہیں۔ منی کا شہر بسا ہوا ہے۔ ہر طرف سفید پیرہن، سیاہ لبادے اور بڑے بڑے خیمے برف پوش پہاڑیوں کی طرح کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کب سے مکینوں کے منتظر ہیں۔ کتنے دن لگے ہوں گے اس شہر بے مثال کو بسانے میں۔ عزیزیہ سے نکلے تو منی کے 3-4 کلومیٹر کے راستے میں جدھر نگاہ ڈالی گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پیدل جانے والے عازمین حج اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تقلید میں قصواء کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ منی کے قریب پہنچے تو سڑک کے دونوں طرف راہداریوں میں، فٹ پاتھوں پر، چوراہوں پر اور دراہوں کے اوپر پہاڑوں پر جہاں کسی کو ذرا سی جگہ ملی، غرض کہ ہر جگہ لوگ بیٹھے، لیٹے یا چلتے نظر آ رہے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر بیت چکا ہے، مگر یہاں زندگی اپنی پوری دل فریبیوں اور رعنائیوں، راحتوں، مسرتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ مہکتے، دمکتے، مسکراتے چہرے کفن پہنے منی کی طرف کشا کشا اپنے اپنے مکتب اور خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کی تڑپ ہے۔ منی میں قیام سے مناسک حج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لو جی، منی کی خیمہ بستی آ گئی۔ یہ تو ایسے لگتا ہے لاہور ریلوے اسٹیشن پر آ گئے ہیں۔ ہر طرف پاکستانی ہی پاکستانی آتے اور امنڈتے نظر آ رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے مکتب اور خیموں کی تلاش میں ہے۔ منی میں آپ کو بڑے خیمے زیادہ ملتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ ٹھنسا دیے جاتے ہیں۔ 1-1.5 فٹ کا گدا دیا جاتا ہے جس پر آدمی صرف کمر ہی سیدھی کر سکتا ہے۔ کروٹ لی تو دوسرے پر گرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ نئے دیدہ زیب ایئر کنڈیشنڈ ڈبل بیڈ اٹیچ باتھ والے خیمے بھی ہیں جہاں امیر، امرا اور زیادہ خرچ کر کے آنے والے مقیم ہیں۔ جس نے جتنا زیادہ مہنگا پیکج لیا اسی کے حساب سے خیمہ یا خیمہ نما کمرہ ملے گا۔ پیغمبروں کا مقام اور مدفن مسجد الخیف۔ شیخ صاحب جومل تراویہ کا کتاب میں دیکھ کر بتا رہے تھے کہ لکھا ہے کہ منی میں قیام کے دوران ہو سکے تو مسجد الخیف میں ضرور نماز پڑھیں، کیونکہ اس مسجد میں 70 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی اور 70 سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام اس کے قرب و جوار میں مدفون ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی مسجد اور مدفن کا ذکر سن کر دل بے چین اور بے قرار ہو گیا۔ طارق شاہ اور افضل کاشف صاحب کے ساتھ باہر نکلے۔ پوچھنے پر کسی نے بتایا کہ وہ سامنے مسجد الخیف کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ رات کے 2 بج چکے تھے مگر دل میں تڑپ تھی، کسک تھی، شوق تھا کہ ابھی مسجد الخیف پہنچ جائیں۔ اوپر پل سے منی کے دل فریب نظاروں نے روح خوش کر دی۔ دور حد نگاہ تک پہاڑوں پر خیمے ہی خیمے نظر آ رہے تھے۔ حد نگاہ تک سفید احرام میں ملبوس کفن پوش چلے جا رہے ہیں۔ کفن اور احرام میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اسما نے نواں نکور احرام نکال کر دیا تھا۔ 2 اجلی اجلی چادروں میں کفن پوش سمٹی سمٹائی مخلوق ایسے ہی نظر آ رہی ہے کہ جیسے سب راہی ملک عدم یا فنا فی اللہ ہو رہے ہیں۔ سڑکوں، فٹ پاتھوں اور راہداریوں پر لیٹے زائرین کو دیکھ کر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مردوں کو نہلا دہلا کر صاف ستھرا پوتر کر کے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، یا وہ پیش ہو گئے ہیں۔ اسی لیے تو لاکھوں رہنور دان شوق لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ رات بیت چکی ہے مگر روشنیوں اور سفید پیرہنوں نے دن کا سما کر رکھا ہے۔ دور سے مسجد الخیف کے مینار نظر آئے تو دل تڑپ اٹھا، مچل اٹھا۔ رات بیتتی جا رہی تھی، چند گھنٹے باقی ہیں۔ طارق شاہ کا اللہ بھلا کرے کہ خود ہی کہہ دیا کہ چلو مسجد الخیف چلتے ہیں۔ شرطوں سے راستہ پوچھ کر آگے بڑھے۔ ہر قدم پر شرطے، فوجی جوان، گائیڈ اور دوسرے منتظمین اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھالے کھڑے ہیں۔ ایک نے بتایا کہ آپ پہلے اوپر سے نیچے اتریں، پھر راستہ ملے گا۔ آگے جا کر دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا سیدھا جا کر دائیں طرف مڑ جائیں، آگے مسجد آ جائے گی۔ 1 کلومیٹر چل کر آگے مسجد الخیف کے مینار نظر آ گئے۔ قریب پہنچے تو جہاں ہر طرف لوگ ہی لوگ، مسجد کے باہر فٹ پاتھ، سڑک کے دونوں کناروں تھڑوں پہ اپنے اپنے سامان کے ساتھ بیٹھے نظر آئے۔
مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ اللہ اکبر! وسیع و ریز، صاف ستھری، اجلی اجلی مسجد دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مسجد میں ہر طرف روحانیت ٹپک رہی ہے۔ پہاڑوں کی طرف نگاہ اٹھی تو گردش ایام کا پہیہ پھر پیچھے کی طرف چل نکلا۔ پیغمبروں کی دعوت۔ سامنے پہاڑوں کی اوٹ میں اللہ کا بندہ، اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ پہ یقین لے آئیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ سنتے ہیں، کچھ ایمان لاتے ہیں، باقی ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا اللہ کا نبی آ رہا ہے، جو کام اس کے ذمہ لگا وہ پورا کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ جنہوں نے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گئے۔ مسجد الخیف کے گرد و نواح میں انبیاء علیہ السلام آتے جا رہے ہیں، اپنا اپنا کام کر کے، اپنا فرض ادا کر کے جاتے جا رہے ہیں، اور یہیں مسجد الخیف کے گرد و نواح میں مدفون ہوتے جا رہے ہیں۔ مسجد میں اے سی چل رہے ہیں۔ باہر قدرے گرمی تھی، مگر اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈک اور سردی کا احساس ہونے لگا۔ وضو کیا، نوافل ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسجد میں ہزاروں لوگ ہیں، سینکڑوں سو رہے ہیں اور سینکڑوں ابھی تک نوافل، تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ خیموں میں جانے کی بجائے ادھر ہی کچھ دیر آرام کرتے ہیں، فجر کی نماز بھی ادھر ہی پڑھ لیں گے۔ رات کے چند گھنٹے باقی تھے۔ حرم کی دو چادروں میں ملبوس سینکڑوں افراد لیٹے ہوئے بالکل ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے کفن پوش مردے قبر میں اتارے جانے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے جنازے قطار اندر قطار رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد الخیف میں عجیب طرز کی روحانیت کا احساس ہو رہا ہے۔ ٹھنڈک رگوں پہ میں سرایت کر رہی ہے۔ چند گھنٹے کے لیے لیٹ گئے۔ نورانیت کی فضا میں ایسی مزے کی نیند آئی کہ گرد و پیش کی خبر نہ رہی۔ ہر دم تازہ شاہ صاحب نے صبح 4:30 بجے پھر جگا دیا۔ آنکھیں کھلیں تو سمجھ میں نہ آیا کہ کہاں ہیں۔ ایک دو دفعہ آنکھیں بند کر کے اور آنکھوں کو مل کر دیکھا تو سمجھ آئی کہ مسجد الخیف میں ہیں۔ یہاں فجر کی نماز نے تو ایمان تازہ کر دیا۔ امام صاحب نے 15ویں سپارے کی سورۃ الاسراء کی تلاوت کی تو ایسا سماع بن گیا کہ جیسے یہ آیتیں ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں۔ ابھی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر کو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے ہیں، معراج کا بتاتے ہیں۔ کفار ان مکہ اندر سے خوش ہیں۔ ٹھٹھا کرنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ معتبر مانے جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگ ان کی قدر کرتے تھے۔ جا کر بتایا، نعوذ باللہ ان کو کچھ ہو گیا ہے جو ایسی انہونی باتیں کر رہے ہیں۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا وہ سچ ہے، وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ کفار ناکام اور نامراد لوٹے۔ اس دن سے یار غار نے صدیق کا لقب پایا۔ نماز کے بعد اپنے خیمے کی طرف لوٹے۔ یہاں اب کہہ سکتے ہیں کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ دنیا کے تمام رنگ ادھر موجود ہیں، مگر سب سفید کفن پوش ہیں۔ مگر نیک سیرت، نیک بیویوں کے پیرہن جدا جدا ہیں، لیکن سب میں پاکیزگی ہے، تقدس ہے، عزت ہے، احترام ہے، روحانی بالادگی ہے۔ سنت کی پیروی میں آج کا سارا دن منا میں ہی گزرے گا۔